شروعات ایک گہری بات سے کرتے ہیں۔ کیا قربانی صرف ایک جانور ذبح کرنے کا نام ہے یا اس جذبے کی یاد دہانی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا تھا؟ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے امتحان کی جس نے انسانیت کو سکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرنا ہوتا کیا ہے۔ یہ قصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ان کی یاد میں ہم ہر سال عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ لیکن قربانی کیوں مناتے ہیں اور یہ کس پر واجب ہے؟ جانور کتنے اور کون سے ذبح کرنا چاہیے؟ ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہے، میں ہر چیز آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا جس میں انہوں نے اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کرنے کا حکم دیا۔ سوچو، ایک باپ کے لیے اس سے بڑا امتحان کیا ہو سکتا ہے؟ ان کے لیے سب سے زیادہ محبوب چیز ان کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، لیکن انہوں نے اپنے جذبوں کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو چن لیا، اور جب انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتایا تو جواب ملا، ابا، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور پھر جب بیٹے کو لٹایا ذبح کرنے کے لیے تو اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے ذبح نہیں کر پا رہے تھے۔ انہوں نے آنکھوں کو پٹی باندھ لی تاکہ درمیان میں نہ رک پائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت کو قبول فرما لیا اور بیٹے کی جگہ جنت کا دمبا حلال ہوا۔ یہ ہے سنت ابراہیم۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا کی طرف جا رہے تھے، راستے میں 3 جگہ شیطان انہیں روکنے اور بہکانے کی کوشش کی۔ انہوں نے 3 بار شیطان کو کنکریوں سے مارا، جسے لوگ آج حج میں رمی کہتے ہیں، اور قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے، اور عید کے دن انسان کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دن نماز کے بعد سب سے بڑی عبادت قربانی ہی ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے پوچھا، ہمیں اس سے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے۔ اللہ کے یہاں نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، صرف اور صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اگر دکھاوے کے لیے 5 لاکھ کا بیل لائے تو کچھ ثواب نہیں ملے گا، اگر اللہ کی رضا کے لیے 1 بکرا دے دیے تو بے شمار نیکی ہے۔ قربانی ان مسلمانوں پر واجب ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہو، یعنی جس کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ، اپنی ضرورتوں کے علاوہ بھی مال ہو جو نصاب تک پہنچ جائے، ان پر واجب ہوتی ہے، اور جو لوگ مسافر ہیں ان پر واجب نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ اگر دینا چاہتے ہیں تو بہتر ہے۔ قربانی کا جانور تندرست اور عمدہ ہونا چاہیے، بیمار بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، یا ایسا جانور جس کے کان دم کٹ گئی ہو، یا کوئی اندھا جانور جس کی ایک آنکھ سے روشنی ختم ہو گئی ہو، یا کوئی ایسا جانور جو 3 پیروں سے چلتا ہو اور چوتھا پیر زمین پہ بھی نہ رکھتا ہو، یا کوئی ایسا جانور جس کی سینگ جڑ سے اکھڑ گئی ہو۔ ایسے سب جانوروں کی قربانی دینا جائز نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو شخص طاقت رکھتا ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ قربانی کے جانوروں میں سے بکرا، بکری، گائیں، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، یہ سب جانور قربانی کے لیے جائز ہے۔ بکرا اور بکری 1 سال کے ہو، گائے بھینس 2 سال کے، اور اونٹ 5 برس سے کم نہ ہو۔ بکرا ایک شخص کی طرف سے دیا جاتا ہے، اور گائیں، بھینس، اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے دینا جائز ہے۔ مستحب طریقہ یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 برابر حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ غریبوں اور محتاجوں کے لیے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سے قربانی ہونے تک
اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اس طرح کرنا سنت ہے۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چاقو کو خوب تیز کر لیں اور ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو بالکل بھی ذبح نہ کریں۔ جانور کو زمین پر لیٹانے کے بعد انی وجہت وجہیہ پوری دعا پڑھیں اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں۔ عید کی سنتوں میں سے آتا ہے کہ عید کے دن غسل کرنا، مسواک کرنا، نئے اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا تاکہ پہلا نوالا قربانی کے گوشت کا ہو، ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ زیادہ لوگوں سے مل سکیں اور ان سے سلام کر سکیں۔ گھر سے نکلتے وقت اور راستے میں آواز سے تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے جانا۔ تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک پڑھنا چاہیے۔ ہر فرض نماز کے سلام پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ یہ مردوں اور عورتوں دونوں پر پڑھنا واجب ہے۔ بس فرق اتنا سا ہے کہ مردوں کے لیے ہر فرض کی نماز کے بعد آواز سے پڑھنا چاہیے اور عورتوں کے لیے دھیمی آواز میں پڑھنا چاہیے۔ تکبیر تشریق پڑھنے کے بے شمار فضائل اور فائدے ہیں۔ یہ صرف کچھ الفاظ نہیں بلکہ اللہ کی بڑائی اور شکر گزاری کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے اور ان کی جگہ جنت کا دمبا آیا تو فرشتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بڑائی بیان کی تھی۔ اسے پڑھنے سے اس عظیم قربانی اور جذبے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ قربانی کے یہ دن کھانے پینے اور خوشی منانے کے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ہدایت دی اور قربانی کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ تکبیر اسی نعمت کا شکریہ ہے۔ قرآن میں بھی حکم ہے تاکہ تم اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اسی کی بڑائی بیان کرو۔ فرض نماز کے بعد فوراً اسے پڑھنے سے نماز کی برکت بڑھ جاتی ہے۔ یہ ان مخصوص دنوں کی مخصوص عبادت ہے جو سال میں صرف ایک بار آتی ہے، اس لیے اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ عید الاضحیٰ صرف قربانی اور گوشت کا نام نہیں ہے بلکہ رشتوں کو جوڑنے کا بھی دن ہے۔ اسلام میں پڑوسیوں کا حق بہت بڑا ہے۔ کیا ہم نے ان پڑوسیوں کا دروازہ کھٹکھٹایا جو شرم کے مارے کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے؟ اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے حسد، نفرت اور انا ہے تو آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ جانور ذبح کرنے کے بعد خون کو کھلی جگہ یا سڑک پر نہ چھوڑ دیں۔ خون کی بدبو سے پڑوسیوں اور راہ چلنے والوں کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ ایک گہرا گڈھا کھود کر خون اس میں ڈال دیں اور اوپر سے مٹی ڈال دیں یا پھر پانی سے فوراً وہاں صاف کر دیں۔ بلیچنگ پاؤڈر یا فینال ڈال دیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جانوروں کا گوشت کو نہیں دیکھتا، وہ ہمارے دل کی حالت کو دیکھتا ہے۔ اس عید پر صرف اپنے جانور ذبح مت کیجیے بلکہ اپنے اندر کا غصہ، لالچ اور جلن کو بھی ذبح کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانی کو قبول فرمائے۔ آمین۔